السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ جی تو الحمدللہ ہم نے اعمال القلوب کا سلسلہ شروع کیا، اور اس میں ہم جو پہلا ٹاپک بائی چانس ہمیں دیکھنا پڑا وہ ہے الصبر۔ اصل میں تو جیسا کہ میں نے کل بھی شاید تذکرہ کیا تھا کہ اعمال القلوب کی ابتدا تو اخلاص سے ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ اخلاص کیا ہے اور وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، اس کا دینی حکم کیا ہے، کہاں اخلاص کس لیول کا ہونا چاہیے۔ تو وہ سب چیزیں یعنی اسلام میں، دین میں اعمال کی بنیاد چاہے وہ بدنی ہوں یا قلبی ہوں، دونوں اعمال کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ یعنی اخلاص پہلا ٹاپک ہے، اور وہ سکپ ہو گیا ہم سے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اخلاص کو دیکھیں گے بفضل اللہ تعالی۔ اعمال القلوب میں صبر کا سلسلہ جاری اور آج انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے۔ آج ہم فائنلی صبر کے ثمرات دیکھیں گے۔ تو جو ہم نے 2 دن باتیں کی ساری کہ صبر کہاں کہاں کرنا چاہیے، کس کس موقع پر کرنا چاہیے، اس کی منافی کیا چیزیں ہیں، اس کو مضبوط کرنے والی کیا چیزیں ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد آخر ہمیں ملے گا کیا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہی اس کے فائدے موجود ہیں، قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے فوائد ہمیں بیان فرما دیے ہیں۔ پہلا فائدہ، صبر کا نتیجہ فلاح ہے۔ فلاح کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یعنی دیکھ لیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں فرمائی ہیں: اصبروا، صابروا، رابطوا واتقوا اللہ۔ اب ان 4 میں سے جو 2 ہیں وہ صبر کی بات ہے کہ صبر کرو۔ وصابروا کا مطلب ہے خوب صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرو۔ پہلا صبر عام ہے، یعنی ہر چیز میں صبر کرو۔ جو دوسرا صبر ہے صابروا، یہ خاص ہے، یہ ہے یعنی اب یہ اصل میں عربی زبان میں جو تو آپ میں سے آگے بڑھ چکی ہیں وہ تو جانتی ہیں، یہ باب مفاعلہ میں گیا ہے ثلاثی سے، تو یہ اس میں مبالغہ بڑھ گیا، اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ سب سے افضل صبر اطاعت میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے، تو اس میں یہ صابر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ تو اللہ کی اطاعت میں صبر کرو۔ رابطو رباط کس کو کہتے ہیں؟ خیر کے بعد خیر کرنا، یعنی نیکی کے ساتھ نیکی کرتے رہو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہو، خیر کے ساتھ خیر کرو۔ پھر ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، نتیجہ کیا ہے؟ فلاح، کامیابی، فلاح۔ اچھا، اب آپ غور کریں، فلاح کے لیے عربی زبان میں اور بھی لفظ ہیں، فلاح ہے، نجاح ہے، فوز ہے، یہ پائے جاتے ہیں۔ اب یاد رہے کہ یہ تینوں کی مطلب کامیابی ہے، لیکن یہ فلاح کون سی کامیابی ہے؟ فلاح ایک تو صرف اور صرف اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی شامل ہو۔ یعنی ہم کہیں گے نا فلاح پا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کامیابی پائی ہے اس نے دنیا میں بھی حالات بہتر کیے اور آخرت یقینی طور پر حاصل کر لی۔ اب فلاح میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نظر میں وہ دنیاوی معاملات میں کامیاب نہ ہوا، ہو سکتا ہے وہ مال نہ بنا پایا ہو سکتا ہے وہ بہت امیر نہ بن پایا ہو، جیسے لوگوں کے سٹینڈرڈز ہیں، لیکن وہ فلاح پا گیا۔ فلاح سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے وہ حاصل کر لیا جو آخرت کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ نجاح، یہ ہر طرح کی کامیابی پہ اپلائی ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو جائے۔ یہ کہہ کہ جی آپ امتحان میں نجاح پا گئیں، اس کا مطلب ہے آپ امتحان میں پاس ہو گئیں، کامیاب ہو گئیں۔ آپ نے امتحان میں فوز حاصل کر لیا، اس کا مطلب آپ نے اچھے نمبروں سے امتحان پاس کر لیا۔ لیکن ہم آپ کو امتحان میں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے امتحان میں فلاح پا لیا، نہیں،
فلاح یہ دینی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر ایسے چیزیں حاصل کر لینا جس کے ذریعے انسان آخرت کے معاملات کی تیاری کرتا ہے، وہ اس کو کامیابی کا گیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تو صبر کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں صبر کے نتیجے میں نہ نجاح لفظ آیا ہے نہ فوز آیا ہے، یعنی دنیا سے ریلیٹ نہیں کیا، دنیا اور آخرت دونوں سے ریلیٹ کیا ہے، کہ یعنی دنیا میں بھی صبر کے فائدے ہیں، کامیابی ملتی ہے ہر معاملے میں، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ دوسری بات، خسارے سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، یعنی ہر وقت آج جو زمانہ چل رہا ہے اس کی بھی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ بات طے ہے کہ انسان 100% خسارے میں ہے، 100% خسارے میں ہے، اور کنفرم ہے، یہ کنفرم ہے۔ لیکن اب پہلے یہ بتا دیا کہ انسان خسارے میں ہے، پھر آگے بتایا کہ کون سے ہیں جو نہیں ہیں اس میں پھر اس میں سے مائنس کیے گیا کہ ان لوگوں کے علاوہ یہ بچ جائیں گے، ان میں سے وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق کی، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، یعنی صبر کے ساتھ انہوں نے کیا ہے؟ تلقین کی، وتواصوا بالحق کی، کہ جب انہوں نے کسی کو نیکی کی بات کی تو اس پر صبر کیا، جب انہوں نے نیک عمل کیے تو اس پر بھی انہوں نے صبر کیا، ایمان لانے کے بعد جو ان کو مشکلات آئیں اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو یعنی اب یہ ایک صبر ایک ایسی چیز ہے جو اس خسارے، بڑے خسارے میں سے ہمیں مائنس کر لیتا ہے۔ لیکن اب خالی صبر کرنا یہ نہیں ہو سکتا، پہلے ایمان لانا ہوگا، یہ ٹاپسٹ تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ، آپ کو نیک عمل کرنے ہوں گے، پھر آپ کو امر بالمعروف بھی کرنا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں صبر شامل ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے جس میں سب کچھ شامل ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے، اللہ کو ان بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف یہ سورہ ہی نازل فرما دیتا تو بہت کافی تھی، کیونکہ یہ پورے دین کو اپنے اندر سمو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، مغفرت اور ایک بڑا اجر تیار ہے، الا الذین صبروا وعملوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، یعنی پہلے جو آیت تھی ان کے اندر سے استثناء کیا جا رہا ہے، پہلے لوگوں کو سزا سنائی گی، پھر فرمایا گیا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ہے ایک بہت بڑی مغفرت اور ایک بہت بڑا اجر، اجر کبیر، یہ جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ صبر جنت کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھپی ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ناپسندیدہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ناپسندیدہ سے یوں کہہ لیں، ایسی چیزیں جو انسانی طبیعت کرنا پسند نہیں کرتی، وہ مکارہ ہیں۔ مثال کے طور پہ انسانی طبیعت نہیں پسند کرتی وہ صبح فجر کے وقت 3 بجے 4 بجے اپنا گرم بستر چھوڑے، انسانی طبیعت کو گوارا نہیں ہے۔ وہ 10 12 15 گھنٹے بھوکا رہے روزہ رکھنے کے لیے، یہ انسانی طبیعت کے خلاف ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو انسان کے جسم پر شاق ہیں، انسانی طبیعت گانے سننے کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہ مکارے میں آتا ہے، انسانی طبیعت جھوٹ بولنے کی طرف جاتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انسانی طبیعت غیبت کرنا پسند کرتی ہے، تو یہ سب کام ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ یعنی اب صبح کے وقت سوئے رہنا ناپسندیدہ ہے، لیکن انسان ہمیں اٹھنا ہے، وہ طبیعت کو بھاری پڑتا ہے، ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے لیکن ہمیں تو اٹھنا ہے نا، ہمیں تو حکم ہے۔ تو ان تمام مشکل کاموں سے جنت کو کیا ہے؟ ڈھانپا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کرنے ان کے کرنے کے بعد ہی، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیک عمل سے بچنے کے بعد ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حفت النار بالشہوات، کہ آنکھ کو شہوات سے ڈھانپا گیا ہے، یعنی شہوات وہ چیزیں ہیں جو کرنے سے انسان جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ لمبی حدیث ہے، مفہوماً مطلب میں اس کو آپ کا چھوٹی سی بات میں کر دیتا ہوں، کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر، اور جب آپ نے جنت بنائی تو وہ جنت دیکھنے گئے تو واپس آ کر کہا کہ یا اللہ، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ، اور جہنم بھی دیکھنے گئے، میں آپ کو اپنے لفظ میں مفہوماً بتا رہا ہوں۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جنت دیکھنے کے بعد کہ جو بھی جنت کو دیکھے گا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اس سے بچنا چاہے، یعنی اس میں نہ داخل ہونا چاہے، ہر آدمی اس میں داخل ہونا چاہے گا۔
اور جہاں تک جہنم کی بات ہے تو ہر آدمی جہنم سے بچنا چاہے گا، اتنی خطرناک ہے۔ اللہ نے پھر دوبارہ انہیں بھیجا تھا، دوبارہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا، جنت کے گرد ایک باڑ لگا دی اور جہنم کے گرد ایک باڑ لگا دی۔ جنت کے گرد جو باڑ تھی وہ تھی نیک اعمال کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فرائض اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کریں۔ اور جہنم کو ڈھانپ دیا ان چیزوں سے جو چیزیں ممنوع ہیں، جیسے گناہ ہے، جو بھی چیز گناہ میں آتی ہے۔ اب ہوا کیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جنت میں جا پائے گا، سارے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی چیزیں یہ جو جہنم میں جانے والی ہیں یہ سب طبیعت میں شامل ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ صبر جنت کا راستہ ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ مکارہ کو ادا کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اطاعت پر صبر اور معاصی پر صبر، دونوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کرنے سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا، اطاعت کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح یعنی وہ جو جب آپ معاصی سے بچیں گے تو یقینی بات ہے کہ پھر جہنم کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو صبر جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ فرشتوں کا سلام کرنا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد کی آیت ہے، تم پر سلامتی ہو بما صبرتم، اس کے سبب جو تم نے صبر کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ غور کریں کہ فرشتے ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ سلامتی ہو تم نے جو نمازیں ادا کی، سلامتی ہو تم نے جو روزے رکھے، سلامتی ہو تم نے جو حج کیے، جو تم نے زکاتیں دی، تم نے جو صدقات دیے۔ وہ کہہ رہے ہیں سلامتی ہو تم پر اس کے سبب جو تم نے صبر کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا مطلب کہ دنیا کی زندگی اصل میں صبر کا نام ہے، کہ آپ کو سٹیپ سٹیپ پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ کو نیک اعمال کرنے میں صبر کرنا ہے، آپ کو گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ آیت بالکل واضح ہے، سلام علیکم بما صبرتم، صبر کی وجہ سے، اس صبر کے سبب جو تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ تمہیں اس پر سلامتی ہو۔ بڑا کام کر کے، اور صبر کرنا آسان کام نہیں تھا، فرشتوں کے سلام کا سبب بن گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیت الحمد کی تعمیر کا حکم دیا۔ ہاں جی، یہ کیا ہے بیت الحمد؟ بیت الحمد کہتے ہیں تعریف والا گھر، ٹھیک ہے؟ یعنی جنت میں ایک گھر ہوگا جو ہمیں دیا جائے گا، لیکن وہ کن کو دیا جائے گا ذرا غور کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذا قبض اللہ ابن العبد، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بیٹے کو قبض کر لے، یعنی اس کو فوت کر دے، قال للملائکتہ، تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، ما قال عبدی، یعنی میں نے جو بندے کو اپنے بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا تو اس نے کیا کہا، یعنی میرے بندے نے کیا کہا؟ قالو، وہ کہتے ہیں حمیدہ کا، تیری تعریف کی، یعنی اس نے کہا الحمدللہ۔ تو ہمیں سب سے پہلے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر بھی الحمدللہ کہنا ہے۔ میں عرب میں رہ رہا ہوں، یقین کریں، ایک آدمی تھا، یو اے میں کی بات ہے، وہاں جاب کرتا تھا، تو عمرے کے لیے گیا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، 4 اس کے بچے تھے، میاں بیوی دونوں گاڑی میں تھے، چاروں بچے فوت ہو گئے اس ایکسیڈنٹ میں، ایک ہی جھٹکے میں۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ سخت چوٹ لگی اور کوئی ایڈمٹ ہو گیا ہاسپٹل تو پھر نہیں، امیڈیٹلی، اور وہ دونوں میاں بیوی بچ گئے۔ تو جو لوگ اس کو ملنے گئے وہ کہتے کہ ہم نے جب اس نے کہا الحمدللہ، جو اللہ کا تھا اس نے واپس لے لیا، اب میں اس پر کیا کہوں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو اللہ نے مجھے اور میری بیوی کو زندگی دے دی، بچے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، ابھی ہم اللہ نے ہمیں حیات رکھا ہے، تو وہ جو اس کے تھے اس نے لے لیے، وہ اور بھی دے سکتا ہے۔ اور ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ اچھا، اس قسم کا صبر نا میں عرب میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ لوگ چونکہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ بڑی کلیئرلی ہے، یہ عربی چونکہ ان کی زبان ہے، یہ ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ وہ پاکستان میں سمجھانے کے لیے 2 گھنٹے کا لیکچر دینا پڑتا ہے، اور وہ لیکچر بھی کب تک اثر کرے گا جب ارد گرد کے حالات ہی نہ ہوں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ حمیدہ کا، تیری تعریف کی، وسترجع، استرجع یسترجع کا مطلب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں استرجع، کہ اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال، اللہ نے فرمایا، ابنوا لہ بیتا، اس کے لیے گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، سبحان اللہ یا رب،
کہ اس کو بیت الحمد کا نام دے دو، اس کے لیے گھر جنت میں بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یہ حمد کا گھر ہے۔ مین حمد یعنی ایسا گھر ہے جس کی تعریف یعنی اس کے لیے جس نے تعریف کی ہو، اصل میں یہ وہ ہے، تو اس کا نام رکھ دیا بیت الحمد۔ سو الحمدللہ، تو اس کا مطلب ایسے آدمی جن کا کوئی دنیا میں بچہ یا بچی فوت ہو جائے اور وہ اللہ کی تعریف یعنی الحمدللہ کہیں اور انا للہ پڑھیں اور صبر سے کام لیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بیت الحمد کی خوشخبری سناتا ہے۔ آگے ہے جی اجر کا ضائع نہ ہونا، یعنی انسان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر، یقیناً جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اب دیکھیں اس میں بار بار تقوی آ رہا ہے، پہلی آیت میں بھی واتقوا اللہ آیا تھا، اس کا مطلب ہمیں تقوی کو بھی سیکھنا ہے۔ تو اخلاص کے آگے چل کر ایک دو ٹاپک چھوڑ کر میں آپ کو تقوی کی بھی تفاصیل بتاؤں گا کہ تقوی ایسے ہی جیسے ہم نے صبر کو، اب اس ٹاپک کے ہم لمبا کیا کریں اس کو، وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کو ان کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے دیکھے کتنا صبر کیا، ان سے حسد کیا گیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، وہ پھر بازار میں بیچے گئے، بازار سے پھر وہ ایک گھر میں لائے گئے، اس گھر میں پھر وہ ایک عورت کے ساتھ سامنا ہو گیا، وہاں مسئلہ پیش آ گیا، اس میں انہوں نے صبر سے کام لیا، جیل میں گئے، وہاں صبر سے کام لیا۔ تو دیکھیں اس سارے صبر کا جو بدلہ ہے اللہ نے وہ ضائع نہیں کیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے ان کا بدلہ دیا اور وہ بادشاہ بن گئے، بھائی بھی سارے واپس آ گئے، والدین سے بھی ملاقات ہو گئی، اللہ نے بیوی بھی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے۔ صابرین کا دگنا اجر، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، دگنا اجر دیا جائے گا وہ لوگ، یعنی جن کو دگنا اجر دیا جائے گا، سبب کس کے؟ بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا۔ دیکھ لے ہمارے بھائیوں بیٹیوں، قرآن مجید کو ہم غور سے نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ سب قرآن میں موجود ہے، ہمیں ساری باتیں قرآن سکھاتا ہے، بس ہمیں اس نظر سے دیکھنا ہے اس کو۔ صبر کرنے والوں کا دگنا اجر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، دوسری آیت میں آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا بغیر کسی حساب کے، بغیر حساب۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ دین میں امامت سے مراد ہے دین میں لیڈرشپ کا ملنا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنایا ان میں سے امام یعنی لیڈ کرنے والے جو دین میں، یہدون بامرنا، وہ رہنمائی کرتے ہیں ہمارے احکامات کی، لما صبروا، کب؟ جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، وہ ہماری آیات کا یقین کرنے والے تھے، سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ یعنی دین کے احکامات پہنچانے میں بھی صبر کرنا، ان احکامات کو سیکھنے میں بھی صبر کرنا، جیسے آپ بچیاں بھی کر رہی ہیں، تو وہ صبر کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس صبر میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک تو سیکھتے ہوئے تنگ نہیں ہونا، استادوں کی باتوں کو برا نہیں منانا، کام کرنے کو بوجھ نہ سمجھنا، اور بے صبری کا یعنی کہ جلدی ختم ہو جائے، اس کے آگے یعنی یہ نہیں جو میں نے کل بات کی تھی کہ جی ابھی 20 لیکچر ہوئے نہیں ہیں تو آگے پڑھانا شروع کر دیا، اس قسم کے کام نہ کرنا، صبر کے ساتھ ذرا تھم کر رہنا، ریلیکس ہو کر رہنا، پھر اللہ تعالیٰ یہ آپ کو استاد بنا دے گا۔ لیکن آپ کو کیا ہوگا؟ ایک تو صبر کے ساتھ سیکھنا، استادوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ایک اور کتاب بھی میرے خیال ہے مجھے اپنی شاگردوں کو خاص طور پر پڑھانی پڑے گی، جس کا مجھے کچھ رویوں کے بعد میرے دل میں آیا ہے، اپنی استاذات سے مشورہ چل رہا ہے کہ وہ کتاب پڑھائی جائے یا نہیں۔ وہ کتاب ہے، اصل میں وہ کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیکھنے اور سکھانے والے دونوں جو ہیں ان کو کچھ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔
تو مجھے لگتا ہے شاید وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ڈسکس کرنی پڑے گی. بہرحال تو دین میں امامت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس کے راہ میں صبر کرتے ہیں پھر ان کو دین کی امامت عطا فرماتا ہے. یہ بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا کام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ قرآن مجید میں اور کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا تذکرہ کیا ہو صابرین کے علاوہ. اللہ کم بیشی معاف فرمائے، ہو سکتا ہے ہو کوئی، اللہ عالم بالصواب، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، یقینی طور پہ بھول سکتا ہوں. لیکن یعنی یا تو انبیاء کے ساتھ ہونے کا تذکرہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ معی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ معنا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ میرے ساتھ ہے. اچھا، اس میں بھی بڑی پیاری بات چھپی ہوئی ایسے ہی ضمناً آ گئی کہ یہ بات سوچنے کی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پر پہنچے، ان کے ساتھ ان کی قوم تھی، تو جب قوم نے کہا کہ اب تو ہم پھنس گئے، آگے تو سمندر آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں غار ثور میں کہ یا رسول اللہ یہ کفار تو غار کے بالکل دہانے تک پہنچ آئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمارے میں شامل نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ہمارے میں شامل کر لیا رضی اللہ عنہ. اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کمال بات ہے. اصل میں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو ابو بکر صدیق کے ایمان پر ہی اعتبار نہیں کرتے ہیں. کیا احمق لوگ ہیں، کیا جاہل لوگ ہیں، عقل ہی استعمال نہیں کرتے، عقل کام کرتی ہی نہیں ہے. اصل میں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اتنا ہی ایمان تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ ان اللہ معی، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ سارے پکے مومن نہیں تھے. اسی لیے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، ہمیں کہاں پھنسا دیا. ایمان والے ہوتے تو کہتے ہم موسیٰ آپ کے ساتھ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ضرور راستہ بنائے گا. یعنی انہوں نے تو اعتراض کر دیا تھا کہ آپ تو ہمیں الٹا پھنسا کر لے آئے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شک نہیں بلکہ صرف خبر دی تھی کہ پہنچ گئے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو سمندر پر آ گئے ہیں، تو پھر وہ یعنی اس میں یہ ہوتا کہ انہوں نے ایک بات جو ان کو نظر آ رہی ہے وہ اس پر اشارہ کیا، لیکن انہوں نے تو اعتراض کر دیا تھا کہ پیچھے فرعون، آگے سمندر، ہم تو بیچ میں پھنس گئے. سبحان اللہ، یہ سوچنے کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ صبر کریں یقینی بات ہے کہ پھر اللہ ان کا ساتھ دے گا. تو میرے بھائیوں، میری بچیوں، جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مشکل معاملات آئیں تو ذرا صبر کا دامن تھام لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کے بدلے میں وہ سب واپس لوٹا دے گا جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ سے چھین رہا ہے. چاہے وہ آپ کو لگے کہ میری عزت جا رہی ہے، چاہے آپ، یعنی عزت جا رہی، سبحان اللہ، آپ غلط مطلب نہ لیجیے گا، مطلب یہ ہے آپ یہ سمجھیں کسی نے میری غیبت کر کے میری بے عزتی کر دی، کسی نے میری شکایت لگا کر میری بے عزتی کر دی، کسی نے مجھے منہ پر کہہ دیا تم تو جھوٹی ہو، تو ایسی بات پر آپ ذرا صبر کریں. دیکھیں انبیاء کو جھوٹا کہا گیا، وہ آگے سے اتنا کہہ دیتے تھے کہ اللہ جانتا ہے ہم جھوٹے نہیں ہیں. وہ اتنا ہی کہتے تھے، آگے سے کچھ جواب نہیں دیتے تھے، بس صبر کر دیتے تھے، ان کی باتوں کو پی جاتے تھے. یقیناً اللہ کی معیت حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کامیابیوں کی گارنٹی ہے ہر معاملے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ مدد حاصل ہوتی ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا. آپ ایک اور چیز غور کریں کہ تصبروا اور تتقوا اور عاملوا الصالحات، یہ تین چیزیں جڑ کر آتی ہیں ساتھ. ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تمہارے پاس مدد آئے گی تمہارے رب کی طرف سے. 5000 فرشتے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے فوراً آئیں گے، سامنے سے آ جائیں گے. مدد کا حصول، جو بندہ صبر کرے پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مدد
اتار دیتا ہے. اور اس کے اور بہت سے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں بھی اور بعد میں، خاص طور پہ جہاد کے جو یہ جو ہوتا ہے نا جنگ میدان، اس میں جو صبر ہوتا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ فوراً آتی ہے. باقی جو معاملات ہیں نا دنیاوی، جس میں ہمارے جو ریلیشنز کے ایشوز ہیں یا جاب وغیرہ کے یا جو بھی مالی معاملات ہیں، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ جنگ دیکھیں فوراً کا فوراً کام ہے. 2 دن میں لڑائی ہو رہی ہے، خون ریزی چل رہی ہے، دونوں طرف سے تلواریں آ رہی ہیں، تو وہاں مدد آتی ہے فوراً فوراً. وہ کام ہی بڑا تیز ہوتا ہے کیونکہ ادھر سے. اور دیکھیں کیسے نہ ہو، ایک آدمی نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی جان اپنے رب کے لیے ہاتھ پر لے کر پھر رہا ہے. تو بتائیے اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مدد اتارنے میں تاخیر تھوڑی کرے گا، وہ تو جلدی جلدی کا معاملہ ہے نا. پھر یہ ہے کہ تھوڑا حوصلہ دکھائے، جیسا کہ آپ دیکھ لیں جنگ بدر میں ہوا. اس کے بعد غزوہ حنین میں تھوڑی تاخیر ہوئی کیونکہ مسلمان سمجھ بیٹھے کہ ہم کثرت میں ہیں تو اب تو یقینی ہے فتح. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ نہیں، کثرت میں فتح نہیں ہوتی ہے، فتح تمہاری ہماری مدد سے ہوگی، ہماری طرف سے فتح ملے گی تمہیں. مسلمانوں کو جو غلط فہمی ہو گئی تھی تو اس کو دور کر دیا گیا، پوری دنیا میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اعلان ہوا. اس کے بعد دشمنوں کی چالوں سے نجات. اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، پھر آ گیا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یعنی پھر وہی بات کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یقیناً اللہ تعالی نے احاطہ کیا ہوا ہے اس کا جو کچھ وہ کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیں جو آپ کے خلاف کوئی چالیں چل رہا ہوگا یا چل رہی ہوگی، اگر آپ صبر کریں، تقوی اختیار کریں. دیکھیں یہ تقوی کیا اختیار کرنا ہے، یعنی آپ راہ راست مت چھوڑیں. یہ نہیں کہ آپ نے اس کی غیبتیں شروع کر دیں، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اس پر الزامات لگانا شروع کر دی، تو اب آپ بھول جائیں کہ اب آپ کو کوئی مدد آئے گی. کوئی مدد نہیں آئے گی اگر ایسا ہوگا. تو آپ کا کام یہ ہے کہ صبر کرنے کے ساتھ تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی صرف خالی زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنا کو ڈرنے اور کانپنے لگ جانا ہے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں کرنا، کسی پر الزام نہیں لگانا، آپ نے حدود کراس نہیں کرنی، آپ حدود میں رہیں. پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لا یضرہم کیدہم شیئا، کہ تمہیں پھر کوئی چیز، کوئی چال ان کی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر لیا ہوا ہے، اللہ نے گھیرا ہوا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی حساب لے لے گا ان کا. دشمنوں کی چالوں سے نجات ملتی ہے. پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے تعریف ہے. خذ بیدک ضعفا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں انا وجدناه صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، نعمہ کہتے ہیں واہ کیا خوب ہے، نعم العبد واہ کیا خوب بندہ ہے، انه اواب بار بار توبہ کرنے والا، لوٹنے والا ہے. سبحان اللہ، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، نعم العبد، واہ کیا بندہ ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کے صبر پر کتنا پیارا جملہ بول دیا، نعم العبد، کیا ہی بندہ ہے، کتنا پیارا بندہ ہے، کتنا زبردست بندہ ہے. نعم العبد، کسی بھی چیز کو عربی میں بہت خوب میں کہنا ہو تو کہتے ہیں نعمہ، یعنی نعم البنتو، کتنی پیاری بچی ہے، نعم الطفل، ہر چیز، یعنی جس چیز کو ذرا ایکسٹریم لیول پر لے جانا ہو اچھائی میں، اس کی تعریف میں. تو دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کو اس جملے میں وہ اب پیار نظر آیا کہ نہیں. نعم العبد، کتنا پیارا بندہ ہے. اللہ نے کتنے پیار سے ایوب علیہ السلام کے لیے کہا. اور ان کا صبر بھی کوئی تھوڑا صبر تھوڑی تھا، کہتے ہیں 18-20 سال کا صبر تھا. 18-20 سال زبان پر شکوہ نہیں لائے اپنی بیماری کا. ہم تو صبح سر درد و شام تک اگر نہ جائے تو ہماری تو جان نکلنے والی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں تیسرے دن ہم نعوذ باللہ کفر ہی نہ کر بیٹھے. لیکن 18 سال کا صبر بہت بڑا، سب چھوڑ گئے، تنہا رہ گئے. الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول. اللہ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. کہ بہت سے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ قتل کیا، وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، ان کو جو تکلیفیں پہنچی اللہ کے راستے میں اس سے وہ کمزور نہیں ہوئے، اپنی جگہوں کو نہیں چھوڑا.
صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیں جی نعم البدل، اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ نعم البدل یعنی اگر بندہ صبر کرے تو اس کو نعم البدل ملتا ہے، یعنی اس کا اچھا بدلہ۔ نعم جیسے نعم کا مطلب ہے اچھی چیز، بدل ہم اردو میں کہتے ہیں نعم البدل، اصل میں بدل لفظ ہوتا ہے کسی چیز کا بدلہ، نعم کہتے ہیں اچھا بدلہ، کہتے ہیں یہ فلاں اس کا نعم البدل ہے۔ اب جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ نعم البدل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نعم کہتے کس کو ہیں، وہ تو اس نے کہہ دے گا یہ چھوڑ کے اس نے وہ لے لیا۔ اصل میں نعم البدل کا مطلب ہے، یہ عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے ابھی نعم پڑھا لفظ، یہ والا، یہ جو نعم پڑھا، یہ نعم، یہ وہی ہے نعم البدل، یعنی اچھا بدلہ، جو اس کے بدلے میں چیز ملے گی وہ اچھی ہوگی۔ لیں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امر اللہ، کوئی بھی مسلمان اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے جو اللہ نے حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہ کیا کہتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس مصیبت کے بدلے میں اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے، سبب اس کے کہ وہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے میری تکلیف میں صبر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے، یعنی یہ جو مجھ سے چلا گیا ہے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے کہ مال چلا گیا، اللہ سے دعا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آپ کو خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے، شوہر چھوٹ گیا، اللہ سے دعا کریں، اخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اور کوئی دنیا کی چیزیں ہیں تو آپ کیا اللہ سے دعا کریں، بجائے رونے پیٹنے کے ادھر ادھر شکایتیں لگائیں، اس کو کہیں، اس سے کہیں، اس راستے کو پکڑیں اور اس راستے کو پکڑیں، صبر اختیار کریں۔ کیا کہہ رہی ہیں، قالت فلما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ فوت ہو گئے، قلت، میں نے کہا، ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے اچھا مسلمان کون ہو سکتا ہے، اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلا گھر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، ثم انی قلتها، پھر میں نے اس سے کہا، فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یعنی انہوں نے یہ گمان کیا تھا، ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، ابی سلمہ سے اچھا مسلمان کون ہو سکتا ہے، یعنی جو مجھے بدلے میں ملے گا، کہ اگر میں یہ دعا کروں کہ اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا دیا، اخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کرا دیا۔ غور کریں ذرا کہ ان کو بدلے میں کیا ملا، صرف اس بات پر کہ اخلف لی خیرا منہا، تو اور حالانکہ اس وقت ان کے گمان میں یہ تھا کہ ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، ابی سلمہ سے اچھا مسلمان بھی کوئی ہو سکتا ہے، ان کو تو پتہ ہی، یعنی ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا، ادھر تو کائنات کی عظیم ترین ہستی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں کیا، صرف صبر کے نتیجے میں میری بچیوں اور بیٹوں بھائیوں غور کریں، صبر کیا کریں، بچہ فوت ہو جائے صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں، اخلف لی خیرا منہ، شوہر چھوٹ جائے کہیں اخلف لی خیرا منہ، بیوی چھوٹ جائے کہیں اخلف لی خیرا منہا، اور پھر جب اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اخلف لی خیرا منہا، تو خیر لفظ عربی کا ہے، اس کا مطلب ہے سب سے اچھی چیز، تو اللہ تعالیٰ، اللہ تو پھر اللہ ہے نا، تو قادر ہے ہر چیز پر۔ اب دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جی the last point، صبر دنیا میں عزت کا راستہ ہے۔ ابو الاعور الاسلمی نے جنگ یرموک میں قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے معاشر قریش، اجر اور صبر میں اپنا حصہ لے لو، دنیا میں صبر باعث عزت اور باعث وقار ہے، اور آخرت میں باعث رحمت اور فضیلت ہے، صبر کرو۔ یہ صبر جو ہے انسان کو دنیا میں بھی پھر عزت دلاتا ہے، وقتی طور پہ صبر کر، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری عزت نہیں ہو رہی، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے رزلٹ میں تھوڑی دیر بعد ملتی ہیں چیزیں۔ اس کے بعد خاتمہ ہے جی، ہم اینڈ کرتے ہیں اس حدیث پر
ذرا غور سے سنیے گا، اس میں آپ کے میرے ہم سب کے مسائل آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث آئی ہے، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی ہے۔ ایک صحابی ہیں جو راوی ہیں، تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قال سألت ابا ثعلب الخشنی، میں نے ابو ثعلبہ سے پوچھا، فقلت یا ابا ثعلبہ کیف تقول فی هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سورہ مائدہ کی ہے، علیکم انفسکم، یعنی اپنے آپ کو، یعنی اپنے لیے کافی ہو جاؤ یا اپنے آپ کو قابو کر کے رکھو۔ تو قالا، انہوں نے جواب دیا، یعنی ابو ثعلبہ نے جواب دیا، اما واللہ لقد سألت عنها خبیرا، یعنی تم نے واقعی ایک جاننے والے کو سوال کر دیا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کو خوب جانتے تھے۔ انہوں نے کہا سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے انہوں نے خبیرن خود کو کہا کیونکہ وہ اس بارے میں آلریڈی سوال کر چکے تھے اور اس کا علم حاصل کر چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بارے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بل ائتمنوا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرتے رہو، یعنی لوگوں کو برائی سے نیکی کی طرف راغب کرتے رہو، بلاتے رہو، اور برائی سے روکتے رہو، تناہوا عن المنکر، حتی یہاں تک کہ اذا رأیت شوحا مطاعا، یہاں تک کہ دیکھو ایسی بخیلی جس کی پیروی کی جائے، وہون متبعا، اور ایسی خواہش جس کے پیچھے چلا جائے، وہ دنیا مؤثرتن، اور یہ دیکھو کہ دنیا کے پیچھے لوگ چل پڑے ہیں، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِ، اور جب ہر آدمی اپنی رائے کو اہمیت دینے لگے، فَعَلَيْكَ يَعْنِي بِنَفْسِكَ، پھر اپنے آپ پر قابو رکھو اور اپنے آپ سے تعلق رکھو، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ، اور عام لوگوں کو چھوڑ دو، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، تمہارے پیچھے صبر کے دن آنے والے ہیں، الصبر فیہ، اس میں صبر جو ہوگا، مثل قبض علی الجمر، کہ جیسے انگارے کو ہتھیلی میں رکھ لینا ہے، صبر کرنا ایسے ہوگا، للعامل فیہم، ان میں عمل کرنے والے، مثل اجر 50 رجلا، 50 لوگوں کے اجر یعنی اجر کے برابر والے ہوں گے، یعملون مثل عملہ وزادنی غیرہ، قال یا رسول اللہ اجر 50 منہم، قال اجر 50 منکم، یعنی آپ نے جب فرمایا کہ ان میں سے جو ایک آدمی کا اجر ہوگا اس صبر کے سبب، اس کو 50 آدمیوں کا اجر ملے گا، یعنی اس کا جو اجر ہوگا وہ 50 آدمی کے برابر ہوگا۔ تو صحابی کو ذرا خیال ہوا، انہوں نے ذرا زور لگا کے دوبارہ پوچھا کہ ان میں سے جو 50 آدمی ہے اس کے برابر نہیں، فرمایا تم میں سے، یہ تم کون تھے؟ سارے صحابہ تھے۔ فرمایا تم میں سے جو 50 آدمی ہیں ان کا اجر ایک آدمی کا تمہارے، ان کے ایک آدمی کا عمل تمہارے 50 کے برابر ہوگا۔ تو غور کر لیں آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آ رہا ہے فَعَلَيْكَ يَعْنِي بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَّامَ، یعنی اپنے آپ سے تعلق رکھو اور عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ یعنی اب آپ جب دیکھیں کہ دنیا میں ہر آدمی، آپ کسی کو جا کہیں کہ یار یہ کر لو، وہ اپنی رائے کو اہمیت دیتا ہے، وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، پھر اس کو چھوڑیں، آپ اپنا معاملہ اس سے خراب نہ کریں، بس کہ ٹھیک ہے یار تو اپنے لکم دینکم ولی دینی، تیرا معاملہ تیرے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ جو مبلغین ہوں گے ان کے لیے نہیں ہوگا، ان کو تو کرنا ہی پڑے گا، یعنی جو امر بن معروف و نہی عن المنکر کو منقطع نہیں کیا جا سکتا، اس کو روکا نہیں جا سکتا، یعنی یہ ہے کہ پھر ہر عامت الناس، پھر اگر اس میں سے استثناء ہو جائے گی کہ ہر آدمی پھر یہ کام نہ کرے، پھر وہی کریں جو اس کے اہل ہیں اور جن کو پھر اس کے مقابلے میں مسائل کا سامنے کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو، پھر وہی کریں۔ ابھی دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، ابھی سعودی عرب میں بظاہر یہی سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ نہی عن المنکر چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جو بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ذی رأی ہے اور اس کی رائے کی اہمیت ہے، اور دنیا مؤثرتن ہو چکی ہے کہ دنیا کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور جو وہاں کے علماء ہیں ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی زور لگاتے ہیں، اب دیکھیں نہی عن المنکر کیا نتیجہ ہو رہا ہے، جا اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی جب جیل میں ڈالا جائے گا تو نہی عن المنکر تو ویسے رک جائے گا، یعنی جو ہو رہا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس لیے پھر ایسے عوام میں شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے،
پھر بلا تھوڑا نیچے بندہ آرام آرام سے تھوڑا بہت کرے، بہت زیادہ نہ کرے کہ کام ہی بند ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بے شک حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہی ان معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کس دور سے گزر رہے ہیں واقعی۔ اب میں اس ٹاپک کو کلوز کرنے سے پہلے اپنی بچیوں سے کچھ خاص طور پر مخاطب ہونا چاہوں گا، اور ان سے جو ماں اور باپ ہیں۔ یہ معاملہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے نہ ارادے میں تھا نہ میرے خیال میں تھا، لیکن یہ مجھے خواب آیا رات کو، یہ گزشتہ رات کو۔ میں نے دیکھنے 2 لیکچر گزرے، میں نے اس پہ بات نہیں کی آپ لوگوں سے، لیکن یہ مجھے خواب آیا رات کو۔ اللہ عالم خواب تھا کیا تھا میں نہیں جانتا، بہرحال جو کچھ ہوا، جو کچھ میرے خواب میں آیا، میں یعنی جیسے میں خود کچھ کہہ رہا ہوں خواب میں، یا خود مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال جو تھا جو آیا، میں نے کہا، میں نے خود کو روز سمجھایا بھی کہ میں یہ بات آپ سے کروں یا نہیں کروں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ یا اللہ اگر کوئی مجھ سے غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دینا۔ وہ یہ تھا کہ دنیا میں ہمارے والدین کو اور بچیوں کو اور بچوں کو آج کل کے کچھ بڑے سیریس مسائل کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ والدین سن لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر نیچرلی ایک شہوت پیدا ہوتی ہے۔ وہ شہوت کون سی ہوتی ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوا، اب وہ صرف دودھ پیتا ہے، اسے اور کچھ اچھا نہیں لگتا، آپ اسے روٹی کھلائیں وہ نہیں کھاتا، اس کے نفس کو روٹی کی طلب ہی نہیں ہے، وہ صرف دودھ پیتا ہے۔ آپ اس کو دودھ دیں، چاہے آپ خود پلائیں یا اس کو فیڈر سے پلائیں، وہ دودھ پیے گا۔ آپ اس کو کہیں یہ سبزی کھا لو، یہ گوشت کھا لو، نہیں کھایا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے میں کھلاؤں گی بھی تو بیمار ہو جائے گا، یہ بچ ہی نہیں پائے گا، اس کا معدہ قبول ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ابھی وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر وہ بچہ 2 سال سے بڑا ہوتا ہے، اب آپ اس کو دودھ چھڑا کر روٹی پر لے آتی ہیں، دودھ کم کر دیتی ہیں، روٹی کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ اس کی طبیعت کو روٹی کی ضرورت ہے، اب یہ روٹی کھانے والا ہے، اب اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو سالڈ چیزوں کی ضرورت ہے، توانا ہو رہا ہے۔ اب جی آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ اور کر دی، پھر وہ اب اسی پر وہ چلتا رہا، پھر اس نے خود کھانا شروع کر دیا، آپ دیکھتے رہے، اب آپ نے اس کو قبول کر لیا کہ وہ خود کر رہا ہے، اب وہ خود جو آپ اس کو بس بنا کے دیتے ہیں وہ کھا لیتا ہے، پہلے آپ خود زبردستی کھلاتے تھے۔ بہرحال اب بیچ کا پورا پورشن نکالنے لگا ہوں، اب وہ نوجوان ہوا ہے۔ دیکھیں، ہر زندگی میں، ہر طبقے میں اس کے اندر ایک شہوت نے جنم لیا ہے، آپ نے اس کی شہوت کو پہچانا کہ ابھی دودھ کی طلب ہے، صرف دودھ دینی ہے۔ اب یہ روٹی کھانے والا ہو گیا، اس کو روٹی بھی دینی ہے، سبزی بھی کھلانی ہے، اب اس کو گوشت بھی کھلانا ہے۔ تو آپ نے کب آپ ماں باپ کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کو کب کیا ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو یہ اسکول جاتا ہے، اس کو ٹیوشن کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو کالج، اس کو ٹیچر کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہوگی، اس کو لانے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایک بہت بڑا موقع آتا ہے جہاں ماں باپ اگنور کر جاتے ہیں، اور وہ موقع ہے جہاں وہ مکلف بن رہا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں اس کے اجر اور ثواب کا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے۔ اللہ کی قسم، جہاں آخرت کی بات شروع ہو رہی ہے، اسی پوائنٹ پر ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا میں تھوڑا اس بات کو کھول کے رکھ دوں کہ کیسے الگ ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر، اور لڑکی میں لڑکوں کی طرف اور لڑکوں میں لڑکیوں کی طرف کی رغبت کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس کے اندر ایک نیچرل ڈیزائر پیدا ہوئی ہے، ماں باپ اس سے غفلت، ایسے ہوتے جیسے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، ان کو زندگی میں کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا، باقی سب پتا تھا کہ اس کو دودھ بھی پلانا ہے، اس کو روٹی گوشت سب کی ضرورت ہے۔ لیکن جو اب پیدا ہو رہا ہے، نوجوانی جب آئی ہے، جب لڑکی جوان ہو رہی ہے، لڑکا جوان ہو رہا ہے، اب ایک نیچرل ریکوائرمنٹ اور اٹیچ ہو رہی ہے، جو ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ مرتے دم تک مرد اور عورت کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا علاج صرف شادی ہے اور کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ دوسرا علاج جو ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں کیا؟ روزہ رکھیں گے؟ ہر دوسرے دن کون روزہ رکھتا ہے؟ مجھے دکھائیے وہ آدمی یا وہ لڑکی نوجوان یا لڑکا نوجوان جو ہر دوسرے دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ بڑی مشکل جنگ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایک مشکل جنگ میں دھکیل دیتے ہیں، ان کی جب شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ پھر جب وہ لڑکی جوان ہو رہی ہے،
اب وہ تقوی والی ہے، اگر آپ نے اس کو تقوی پر اس کو کیا، یا اس نے خود اس بات کو حاصل کر لیا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی یا ڈرنے والا ہے، اب دیکھیں اس کی نیچرل خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت میں رکھی ہے۔ ہر مرد، جانور بھی، جب جانور بھی جوان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر یہ فطرت رکھی جاتی ہے، یہ اس کی غذا ہے، اس کی خوراک ہے۔ اب اس کی خوراک روک دی گئی ہے، اس کی خوراک مل نہیں رہی، اب اس کی خوراک نہیں مل رہی، اب نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی، دین والا بھی ہے، دین والی بھی ہے، بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، تو نتیجتاً ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بات بات پر چیختے چلاتے ہیں۔ یہ جو ماں باپ شکایتیں کرتے ہیں نا، ہمارے بچے نوجوان ہوتے ہیں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوئی ہے، اس ڈیزائر کا سلوشن نہیں ہے۔ اب مسلمان تو ہے نا، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ کام گناہ ہیں سارے، اب اگر وہ گناہ کرتے بھی ہیں تو بھی ڈپریشن کا شکار جائیں گے، کیونکہ اس گناہ کا وبال ان پہ پڑے گا، اس گناہ کے اثرات ان کی طبیعت کے اندر آئیں گے، وہ بھی ان کو ڈپریشن کا شکار کریں گے، کیونکہ وہ روزانہ ندامت اور لذت دونوں کے بیچ میں چل رہے ہیں، یعنی لذت بھی حاصل کر لیتے ہیں، پھر کیا ہے، وہ اس کے اوپر ندامت بھی ہوتی ہے ان کو کہ ہم نے غلط کیا، مسلمان ہے نا، ایمان تو ہے۔ اب وہ اس جنگ میں اتنے آگے، روزانہ کی لڑائی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے معاشرے کے والدین کو نہیں پتا کہ نوجوان جب لڑکا ہو جاتا ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، نوجوان جب لڑکی ہو جاتی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا والدین اس پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں؟ ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ دوسری طرف جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اب دیکھیں یہ ایک فطرت کی بات ہے کہ ہمارا جو نوجوان لڑکے اور لڑکی ہیں، ایک فطرت، جو ہی جوان ہوتے ہیں نا تو ایک ذہنی طور ذہن ڈائیورٹ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر خیال آتا ہے بندے کو، یعنی لڑکی کو کسی لڑکے کا اچھا لگنا، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو کسی لڑکی کا اچھا لگنے لگ جانا۔ چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں، دیکھیں اس سے پہلے نہ ٹی وی تھا، نہ موبائل تھا، نہ یوٹیوب تھی، نہ فیس بک تھی، نہ ٹویٹر تھا، نہ انسٹاگرام، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی کو ایجوکیشن کا سسٹم تھا، تو ماں باپ جو لڑکی لڑکے کو دے دیتے تھے وہ بھی قبول کر لیتا تھا، اور وہ لڑکی بھی قبول کر لیتی تھی، کیونکہ نہ انہوں نے لڑکے دیکھے ہوتے تھے کہ جی کوئی ڈفرنس بھی ہوتا ہے، اور نہ لڑکوں نے لڑکیاں دیکھی، ان کو ساری ایک جیسی نظر آتی تھی، برقعوں میں ہوتی تھی۔ اب تو سب کچھ سامنے ہے، اس کی وجہ سے اب ایک اور جنگ، پسند ناپسند کی جنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں پہلے والدین کو ان مسائل کا سامنا اس لیے نہیں تھا کہ اصل میں والدین ہی بہتر جانتے تھے کہ لڑکی کون سی بڑی ہو رہی ہے، ہمارے لڑکے کو کون سی لڑکی چلے گی، ہماری لڑکی کو کون سا لڑکا چلے گا۔ آج یہ نہیں ہو رہا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آج جو لڑکی ہے وہ ہزاروں تو لڑکے اس کو نظر آتے ہیں روزانہ، صبح دوپہر شام، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے، ہر جگہ سے۔ اسی طرح لڑکوں کا حال ہے، اب والدین کو بچوں کی سننی پڑے گی۔ اگر آپ کے بچے آپ کو لا کر کے، اور یہاں پہ اس والدین پر آنے سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں، آپ کو بیٹی یا بیٹے، کوئی بچی مطلب کسی میں دلچسپی پیدا ہوئی، چونکہ انسان ہے، دیکھیں یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے، اس کو ہم یہ کوئی یہ کہے کہ یہاں سارے ولی اللہ ہیں، تو بھی ولی اللہ بھی آخر نکاح تو کرتے ہی تھے نا۔ تو اگر آپ نوجوان ہوئے، آپ کو کسی میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ جی یہ اس کی طرف میرا دل جو ہے نا وہ مڑ رہا ہے، پہلے تو دل کو سمجھائیں، اگر دل نہیں سمجھ رہا تو سیدھی سی بات ہے، یہ بات کو رشتے کی طرف بڑھا دیں، بیچ میں مت رکیں، یہ بیچ میں کمیونیکیشن کو مت لائیں اور بات کو رشتے کی طرف بڑھا دیں، بس صرف اتنا ہے کہ اپنے والدین سے بات کر لیں کہ جی یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ اور آج کل کے والدین کو ذرا تھوڑا سا اپنا دل کھول لینا چاہیے کہ اب آپ کو اپنے بچوں کی ان خواہشات کو سننا ہوگا، ان سے آپ کو پوچھنا ہوگا کہ کوئی پسند تو نہیں آ گیا، یا آ رہا یا آ رہی، اگر ہے تو بتا دیجئے۔ آپ پھر والدین پر آپ پھر بھروسہ کریں میری بچی اور بچوں، اب آپ نے اپنی پسند ان کو بتائی، اور والدین کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ اپنے بچوں کی خواہش کو سنیں، پھر اس پر غور کریں، دیکھیں کہ ہماری بچی نے جو ہمیں پسند بتائی ہے کیا وہ لڑکا اس قابل ہے۔ اب آپ بچوں کو بھی چاہیے، جب آپ کے ماں باپ آپ کی بات سن لیں کہ بھی ہمارے ماں باپ نے ہماری سن لی اور وہ ہماری خواہش کی طرف چل پڑے ہیں، تو وہ اس کی طرف غور خور کر رہے ہیں، اور غور کے بعد اگر وہ منع کر دیں تو پھر آپ صبر کریں، اور آپ اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں ساتھ ساتھ
اور اب اگر جب منع ہو جائے، والدین منع کر دیں کہ میری بیٹی نہیں، یہ لڑکا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے والدین کو اشارہ آ گیا ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے والدین نے منع نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا گیا تھا، اس لیے آپ اس راستے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صبر کا دامن تھام لیں اور اللہ سے دعا کریں اخلف لی خیرا منہ، کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما اور اس کو میرے دل سے یا میری سوچ سے، میرے وہم سے نکال دے۔ اسی طرح لڑکا بھی کرے، اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ والدین سے بغاوت نہیں کی جا سکتی، نہ ہی والدین کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے، لیکن والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کی سنیں اور نہ اپنی آخرت کے لیے مسائل پیدا کریں، نہ اپنی اولاد کی آخرت کا خراب کریں۔ دیکھیں کون سے والدین چاہیں گے کہ ان کی اولاد آخرت میں جہنم میں جائے؟ تو پھر آپ ان کی ان راہوں پر ان کو مجبور کیوں کرتے ہیں کہ وہ آپ سے باغی ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے سامنے بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ یہ بات بھی والدین کو سوچنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے میں بڑے ہی احتیاط سے کچھ باتیں کر گیا ہوں، اور بہت احتیاط سے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرمائے، مجھ پر رحم فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور بڑے اخلاص کے درجے کو برقرار رکھتے ہوئے، بغیر اس بات کے کہ دین، یعنی اس بات کے کہ کوئی والدین یہ سمجھیں کہ ان کے بچوں کو ان کے خلاف پڑھایا جا رہا، نہیں۔ میں نے اینڈ پہ یہی کہا کہ اگر والدین منع کر دیں تو پھر بچوں کو اب سوچنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی سنیں، اس بات سے باہر آ جائیں کہ ہم نے اپنے کزن کو ہی دینی ہے، ہم نے اپنے بھائی کے بیٹے کو ہی دینی ہے، اس بات سے باہر نکل آئیں، اپنے بچوں کی سنیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو لا کر کے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا سلسلہ پیش آئے تو فوراً اپنے والدین کو مطلع کریں اور کمیونیکیشن میں بالکل نہ بڑھیں۔ آپ کو کوئی کسی لڑکے کی طرف دلچسپی پیدا ہوئی تو آپ نے ایسا نہیں کہ کمیونیکیشن کی طرف بڑھ پڑنا ہے اور اس سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرنی، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ تو بہت بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا اور اس کے اینڈ بہت خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر زندگی کے ہر مسئلے میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اطاعت پر بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ ہماری تقدیر میں کچھ ایسی چیزیں لکھ دے جو ہماری زندگی میں آنی ہیں، ان پر بھی ہمیں صبر عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں انبیاء کے صبر میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیں کہ ہم دنیا میں ان آزمائشوں سے گزر پائیں۔ ہم جو دنیاوی آزمائشیں جو یقینی ہیں، یا اللہ ہم تیری مدد کے بغیر اس میں سے نہیں گزر سکتے، اس لیے تو اپنی مدد ہماری طرف بھیج اور ہمارے دلوں کو ٹھہراؤ عطا فرما۔ اور وہ بچے یا وہ بچیاں یا وہ بھائی بہن جن کے کچھ عزیز ان سے چھوٹ گئے، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے یا ویسے الگ ہو گئے، یا اللہ ان کو اس سے بہتر عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔